اب کیا کرنا ہے؟ شب برات میں اسے غور سے سنیں، اچھی طرح سے دل و دماغ میں اسے نقش کر لیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے۔ اب اعلان سنیں، خود میرا مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر، میرا مولا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کون پکار رہا ہے؟ ساری دنیا کا پالنے والا پکارتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار حقیقی پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور جب وہ پکارتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف پکارا اور اگر اس کی پکار پر کسی نے لبیک کہہ دیا تو اس لبیک کہنے والے کو محروم کر دیا جاتا ہو، نہ دیا جاتا ہو، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر پکارے بھئی کل کھانے کے لیے آ جانا، تو اگر بھیڑ زیادہ لگ گئی تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، بھئی جاؤ اب تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے جب کہہ دیا، پکارا اس نے دعوت دی، تو آپ جانتے ہیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے پاس کسی ایک چیز کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جس چیز کے لیے وہ کہتا ہے اور پکارتا ہے، وہ چیز اگر کوئی اس سے طلب کرے تو طلب کرنے والے ساری کائنات بھی ہو تو میرا مولا سب کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ اب یہ کب سے کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے تک میرا مولا خود پکارتا ہے۔ قربان جائیے، کیا پکارتا ہے؟ اور پہلی پکار کس چیز کی ہوتی ہے؟ خدا را شب برات کی قدر کرو، شب برات کو ضائع کرنے سے بچو، شب برات نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کمر کس لو، من بنا لو کہ اس رات کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس رات اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ اور کیا اعلان کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس اعلان کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لبیک کہنے کے لیے ہر بندہ اپنا ایک ایک لمحہ اس وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی پکار الا من مستغفر فاغفر له، پہلی پکار ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار کہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، بخشش سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، بار بار دکھائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگنا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے، تو یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگو اور میرا رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ بخشش سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔
اس لیے کہ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا.